اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ہم آپ کو انالیسس یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم نے اپنی پچھلی گفتگو میں تبدل یعنی ٹرانسفارمیشن اور جدید دنیا سے عدم مطابقت کو سمجھا۔ آج ہم تبدل یعنی ٹرانسفارمیشن کے تحت مسلمانوں میں پیدا ہونے والے مختلف طبقات اور ان کے رویوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ تبدل یا ٹرانسفارمیشن وہ دباؤ ہے جو جدید دنیا میں رہنے والے مسلمان اپنے اوپر محسوس کرتے ہیں کہ وہ اپنی روایات، اپنی اقدار اور اپنی تہذیبی شناخت کو چھوڑ کر جدید دنیا کی پیدا کردہ روایات، اقدار اور سویلائزیشن کو اپنا لیں۔ یہاں میں ضمناً ایک بات کہہ دوں کہ یہ دباؤ صرف مسلمان ہی نہیں، اس جدید دنیا میں رہنے والا ہر فرد اور ہر تہذیب سے تعلق رکھنے والا محسوس کرتا۔ لیکن چونکہ ہم مسلمانوں کے تناظر میں بات کر رہے ہیں تو اس لیے ہم خصوصیت سے مسلمانوں کا ذکر جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اب اس دباؤ کے بارے میں ایک بات مزید جان لینی چاہیے، اور وہ یہ کہ چاہے کسی کو یہ اچھی لگے یا بری، یہ ٹرانسفارمیشن کا جو عمل ہے یہ مسلسل آگے بڑھ رہا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان آہستہ آہستہ اس کے سامنے ہتھیار ڈالتے جا رہے ہیں، اور یہ ٹرانسفارمیشن کا جو سفر ہے یہ اپنے مقاصد کی طرف پیش قدمی جاری رکھے ہوئے۔ مکمل ٹرانسفارمیشن کی کوئی مثال اگر دیکھنی ہو تو ہم ترکی کو بطور مثال پیش کر سکتے ہیں، جہاں یہ ٹرانسفارمیشن جو ہے وہ اپنے عروج کو پہنچی۔ تو یہ تو اس ٹرانسفارمیشن کا معاملہ ہے، لیکن اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ٹرانسفارمیشن کے جواب میں مسلمانوں کے ہاں کتنے طبقات موجود ہیں اور ان طبقات کے رویے کیا ہیں۔ تو بنیادی طور پر اس ٹرانسفارمیشن یا تبدل کے جواب میں مسلمانوں کے ہاں دو طرح کے طبقے جو ہیں وہ پیدا ہوئے۔ ایک طبقہ وہ ہے جس میں اس دباؤ کا مقابلہ کرنے کی سخت تو موجود نہ ہے۔ اس طبقے نے بنیادی طور پر خود کو جدید دنیا سے لا تعلق بنا لیا، یعنی کہیے کہ یہ اس دباؤ کا مقابلہ تو نہیں کر سکے، لیکن انہوں نے کسی نہ کسی طرح سے اس دباؤ سے خود کو لا تعلق کر لیا۔ یعنی اگر ہم تمثیل کے انداز میں سمجھیں تو انہوں نے جدید دنیا کے سمندر میں ایک جزیرہ بنا لیا، اور اس جزیرے پر رہائش اختیار کر کے یہ سمجھا کہ ہم اس دباؤ سے محفوظ ہو گئے ہیں، حالانکہ ان کے جزیرے پر پہنچنے والی سمندر کی جدید دنیا کے سمندر کی لہریں ان کی حفاظت کو مسلسل چیلنج کر رہی ہیں۔ مطلب میرا کہنا یہ ہے کہ بلا شبہ انہوں نے اس سمندر کے اندر ایک جزیرہ تو بنا لیا، لیکن یہ مکمل طور پر اس دباؤ سے آزاد ہونے میں ناکام رہے۔ دوسرا طبقہ ہمارے ہاں جو موجود ہے اس نے جدید دنیا کے سامنے مکمل طور پر ہتھیار ڈال دیے، یعنی انہوں نے جدید دنیا کے اس دباؤ کو مینوعن جو ہے وہ قبول کر لیا، اور اس کے سامنے اپنی روایات، اقدار اور تہذیبی شناخت کو جو ہے وہ ترک کرنے پر
خوشی خوشی رضامند ہو گئے۔ اور یہ طبقہ آگے مزید 2 ضمنی طبقات پر مشتمل ہے۔ اس میں سے ایک طبقہ تو وہ ہے جو مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے جو کہ سیکولر ہے۔ اب جو مذہبی طبقہ ہے اس نے مذہب سے بھی کسی درجے میں تعلق بنا کے رکھا، اور جو سیکولر طبقہ تھا اس نے مذہب سے بالکل ہی کنارہ کشی اختیار کر لی۔ وہ طبقہ جس نے کسی درجے میں مذہب سے اپنا تعلق قائم رکھا، اس نے جو فکر اسلامی ہے، فکر اسلامی کی تعبیرات و تشریحات اس درجے میں کی یا اس طرح سے کی کہ یہ جدید دنیا سے ہم آہنگ ہو جائے۔ میں نے فکر اسلامی کی اصطلاح استعمال کی ہے، میں چاہوں گا کہ میں فکر اسلامی کی اصطلاح کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کر دوں۔ فکر اسلامی سے مراد یہ ہے کہ اسلام اصلاً کیا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ بھی اللہ سے لے کر آئے وحی کی شکل میں، اس کو ہم اسلام کہتے ہیں۔ مسلمانوں نے جب اس وحی کو یا اس اسلام کو جب اپنی روزمرہ زندگی کے اوپر اپلائی کرنا شروع کیا، یا روزمرہ زندگی کے مسائل کو اسلام کی روشنی میں یا وحی کی روشنی میں دیکھنا شروع کیا، تو مختلف علوم جو ہیں وہ بارز وجود میں آئے، جن میں ہم قرآنیات کے علوم کہہ لیں گے، جن میں ہم احادیث کے علوم کہہ لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، اور جن میں فقہ کے علوم جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، جس میں کلام ہمارے سامنے ہے، جس میں تصوف جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ تو یوں قرآن، حدیث، فقہ، کلام اور تصوف اور ان کے مزید مباحث اور علم کے ڈسپلنز کو ہم مجموعی طور پر فکر اسلامی کہتے ہیں۔ اس طبقے نے جدید دنیا کو فریم آف ریفرنس بنایا، اور فکر اسلامی کو اس کے تحت جو ہے وہ ڈیفائن اور اس کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ ان لوگوں کی شناخت کا یا اس طبقے کی شناخت کا جو بنیادی طریقہ کار ہمارے سامنے آ جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ہم ان کی تعبیرات اور تشریحات دیکھیں جو یہ فکر اسلامی کی کریں گے، وہ کبھی بھی جدید دنیا سے مخالف نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ جدید دنیا سے ہم آہنگ ہوگی۔ تو دوسرے طبقے کا جو دوسرا ضمنی طبقہ ہے، اس کو ہم سیکولر طبقہ کہہ لیتے ہیں، یا کہہ لیں کہ یہ وہ طبقہ ہے جس نے دین سے بھی کسی درجے میں یا اسلام سے یا مذہب سے بھی کسی درجے میں تعلق بنا کے نہیں رکھا۔ اس طبقے کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس طبقے نے جدید دنیا کو وہ حیثیت دے رکھی ہے جیسے خدا نخواستہ یہ کوئی وحی ہو، اور اس پر عمل کرنا ہر حال میں جو ہے وہ لازم اور لازم و ملزوم قرار پاتا۔ یہ طبقہ کہہ لیجئے کہ مغرب کا یا جدید دنیا کا بدترین مقلد ہے۔ یہ کسی صورت میں بھی وہاں سے آئی ہوئی کسی بات کو تجزیہ و تحلیل اور تحقیق و تدقیق کے مراحل سے گزارنا اپنی شان میں گستاخی سمجھتا ہے۔ ان لوگوں نے مذہب سے بھی خود کو آزاد قرار دے دیا ہے، لہٰذا ان میں ایک رویہ یہ پیدا بھی ہو گیا ہے کہ یہ مذہب کے خلاف بے جا تنقید کرتے ہوئے آپ کو مل جائیں گے۔ لیکن ان لوگوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہ تنقید تو کرتے ہیں، لیکن کبھی بھی مذہب کی کوئی کتاب ان لوگوں نے نہیں پڑھ رکھی ہوئی، نہ ہی یہ پڑھنے کی طرف آئیں گے۔ اگر آپ ان سے کہیں کہ بھائی آپ مذہب کے بارے میں کیا جانتے ہیں، یا مذہب کی آپ نے کون سی کتاب پڑھ رکھی ہوئی ہے، تو یہ ایک دم سے ناراض ہو جاتے ہیں اور اپنی تیوڑیاں جو ہیں وہ چڑھا لیتے ہیں۔ اس طبقے کا المیہ یہ ہے کہ یہ مذہب پر تنقید کے لیے بھی اپنے تمام علمی وسائل جدید دنیا سے ہی اخذ کرتے ہیں،
اور بدقسمتی یہ ہے کہ جیسے زندگی کے دوسرے مسائل میں یہ اپنی تحقیق اور اپنی تجزیے کی قوت کو بروئے کار نہیں لاتے، بالکل اسی طرح مذہب پر تنقید کے سلسلے میں بھی یہ طبقہ آپ کو جدید دنیا سے علمی وسائل اکٹھے کرتا ہوا نظر آئے گا۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ یہ اپنے افکار اور اپنے افعال میں مانگے تانگے کی چیزوں کو استعمال کرتا ہوا نظر آ جائے گا، اور یہی اس طبقے کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ یہ طبقہ اپنے افعال اور اپنے افکار میں ہمیشہ مانگے تانگے کی چیزوں پر جو ہے وہ گزارا کرتا ہے۔ مانگے تانگے کی چیزوں سے میری مراد یہ ہے کہ یہ اپنے تمام علمی وسائل جدید دنیا سے اخذ کرتا ہے اور ان وسائل پر خود نظر ثانی کرنے کا قائل نہیں ہے۔ یہ وہ چند طبقات ہیں اور جو کہ اس ٹرانسفارمیشن کے رد عمل میں مسلمانوں کے ہاں پیدا ہوئے ہیں۔ ہم اپنی گفتگو کو جو ہے وہ آگے بڑھاتے رہیں گے اور مزید اس موضوع پر جو ہے وہ کلام کریں گے۔ ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے اور اس ٹرانسفارمیشن اور اس کے مختلف اثرات اور اس کے متبادل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔